بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 روپے کے تنازع پر دو بھائیوں کا قتل ہوا ریونڈ کے اندر، ریونڈ شہر کے علاقے میں، اور یہ دو بھائی قتل ہوئے 30 روپے کے تنازع پر۔ اصل واقعہ کیا ہے آج میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں۔ اور جو دو بھائی قتل ہوئے ہیں نا، میں نے ان کے گھر میں، ان کے علاقے میں فون کر کے، کال کر کے یہ سارا واقعہ معلوم کیا ہے کہ اصل بات کیا ہے، کہ جھگڑا کیسے ہوا۔ دیکھیں، اصل میں یہ جو دو بھائی قتل ہوئے ہیں نا، ایک کا نام راشد ہے اور ایک کا نام واجد ہے، اور ان کی نا لاہور شہر میں دودھ دہی کی دکان ہے، ٹھیک ہے، دودھ دہی بیچتی ہیں۔ واجد جو ہے نا، یہ 11ویں کلاس کے اندر پڑھتا تھا، اور جو بڑا بھائی تھا راشد، اور اس کی دودھ دہی کی دکان تھی۔ یہ وہاں سے آ رہے تھے، راستے میں ان کو بھوک لگی، انہوں نے کہا کہ یار یہ پھل والا کھڑا ہے، چلو اس سے کیلے خرید لیتی ہیں، کچھ کھا لیتی ہیں، چلو یہ غریب بندہ ہے، چلو اس کی بھی ہیلپ ہو جائے گی اور ہمارا بھی پیٹ بھر جائے گا۔ پھر انہوں نے اس ریڑھی والے سے 1 درجن کیلے خریدے، تو ریٹ معلوم کیا تو پتہ چلا وہ کیلے جو ہے نا 130 روپے درجن ہے، اور ان کی جیب سے 100 روپیہ نکلا، اور انہوں نے 100 روپے دینے کی کوشش کی کہ بھئی یہ 100 روپیہ رکھ لو، اور انہوں نے کہا نہیں، میں نے پورے پیسے لینی ہے، 130 روپے لینی ہے، 130 روپے درجن کیلے ہیں، اس کا ریٹ یہی ہے۔ تو اس بات کے اوپر جھگڑا ہوا، تو پھر انہوں نے جو راشد اور واجد جو تھے، انہوں نے جیب سے 5000 کا نوٹ نکالا، انہوں نے کہا یہ لو بھائی، یہ 5000 کا نوٹ ہے، چینج لاؤ اور 30 روپے اپنے رکھ لو، باقی ہمیں واپس کر دو۔ تو پھر ریڑھی والے نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو، میرے پاس چینج نہیں ہے، اور آپ نے مجھے پیسے دینی ہے، خود چینج کر کے لاؤ اور مجھے پیسے دو، مجھے اس کی پتہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اس طرح کی یہاں پر باتیں تو میں ہونا شروع ہو گئی، دست و گریبان ہو گئے ایک دوسرے کے۔ تو اس وقت یہ ریڑھی والا اکیلا تھا اور یہ دو بھائی تھے، تو پھر وہاں پر لوگوں نے چھڑوا دیا ان کو۔ چھوڑنے کے بعد پھر یہ جو راشد اور واجد تھے نا، یہ گھر جانے لگے، تو پھر اس ریڑھی والے نے چھپکے سے اپنے بھائیوں کو کال کر دی۔ پاس ہی کرکٹ کا گراؤنڈ تھا، جہاں پر جو اس ریڑھی والے کے بھائی تھے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ تو پھر یہ پوری ٹیم جو ہے نا، بلے، وکٹا اور پتھر وغیرہ لے کر نا بھاگتے ہوئے یہ لڑائی کرنے کے لیے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر یہ ریڑھی والا تھا اور یہ راشد اور واجد دونوں تھے۔ تو پھر یہ دو بھائی موٹر سائیکل پر سوار ہوئے، جانے لگے، تو موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، تو پھر ریڑھی والے کے بھائی وہاں پر آ کرنا، ایک کو جو واجد تھا موٹر سائیکل چلا رہا تھا، یہ چھوٹا بھائی ہے، اور راشد بڑا تھا، یہ پیچھے بیٹھا تھا، اور انہوں نے پیچھے سے پتھر مارا جو راشد کے سر میں لگا، اور وہ نیچے گر گیا بے ہوشی کے عالم میں۔ اور جو ہے نا بھائی جو چھوٹا تھا واجد، وہ موٹر سائیکل روکی اور بھائی کو اپنی گود میں لیا، اور پیچھے سے جو ریڑھی والے تھے، جو یہ ٹیم تھی، یہ وہاں پر پہنچی، اور انہوں نے بلے، وکٹاں اور ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دی، پیٹنا شروع کر دیا، اور ان کے سروں سے اور ان کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اور میرے خیال میں جو راشد تھا، جو بڑا بھائی تھا نا، وہ میرے خیال موقع پہ ہی جان کی بازی ہار گیا، اور جو واجد تھا وہ تو شریف انسان تھا، میں نے پتہ کیا، وہ نہ کسی سے جھگڑتا تھا، نہ وہ کسی سے لڑائی کرتا تھا، بالکل شریف انسان تھا۔ تو پھر جو ریڑھی والا تھا نا، اصل میں اس کا نام اویس تھا، اور اس کا بڑا بھائی تیمور تھا، اور وہ غصے میں آیا بلہ لے کر، اور واجد جو ہے نا اپنے بڑے بھائی کو گود میں لیے بیٹھا تھا، اور پیچھے سے بلہ لے کر آ کر اس نے یہاں پر دماغ میں جو ہے نا بلہ مارا، اور وہ واجد بھی نیچے گر گیا۔ تو یہاں پر موقع پر کوئی نہیں آیا، یہاں تماشا لگا رہا، اور لوگوں کا ہجوم تھا، تماشا دیکھتے رہے، اوئے اوئے یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، اوئے مر گیا، اوئے یہ لو پانی لے آؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ کرتے رہے، لیکن کسی نے بھی تیمور کو بلہ مارنے سے نہیں روکا، نہ ہی اس کو پکڑا۔ تماشا دیکھتے رہے۔ جب یہ دونوں بھائی گر گئے، جب یہ بے ہوش ہو گئے، تو پھر یہ 1122 پہ کال کرنے لگے، اور پھر اسی طرح کی یعنی کہ حرکت ہونی شروع ہوئی۔ پھر ان کو ڈولفن پولیس والے آ گئے، ڈولفن پولیس والے لے کر ان کو ہسپتال لے گئے، اور یہ جو واجد کو تھوڑا ہوش آیا، اور واجد نے ہی خود یہ
پولیس والوں کو واقعہ بتایا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ واقعہ پیش ہے، یہ اصل بات تھی۔ تو یہاں تک آپ نے سن لیا، یہ اصل کہانی تھی جس کی وجہ سے دو بھائی موت کی گھاٹ اتر گئے۔ تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہوگی، یار 30 روپے کے جھگڑے کے اوپر دو جانیں چلی گئی ہیں، دو یعنی کہ گھر برباد ہو گئے، کیونکہ صاف ظاہر ہے مرنے والے مر گئے، ان کو دفنا دیا، جنازے بھی ہو گئے، پیچھے جو اس کے بچے رہ گئے، جو اس کی بیوی رہ گئی، جو اس کی ماں باپ رہ گئے، ان کو دکھ اور غم لے کر بیٹھ جائے گا۔ اور اسی طرح جو ریڈیو والے تھے اور وہ اب وہ چھپتے پھریں گے، بھاگتے پھریں گے، کیس لڑیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، اور ہو سکے تو شاید ان کو یہ پھانسی بھی ہو جائے، وہ بھی یعنی کہ موت کی گھاٹ اتر جائیں۔ دیکھیں اصل میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ 30 روپے کا جھگڑا نہیں ہے، ہم بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اصل میں جھگڑا جو ہے نا، یہ انا کا ہے، انا کا، یہ جو میں ہے نا، میں یہ اس کا جھگڑا ہے۔ اور تو مینوں انج کہہ دیتا، تو مینوں انج کہندا ہے، پھر تو مینوں گال کڈی، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ یہ اکڑ بازی والا اصل مسئلہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ فلق کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کو کہا ہے کہ اس سے پناہ مانگا کرو، اور سورۃ فلق کے اندر 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور جو سب سے بڑی چیزیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ 4 بڑی چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان چیزوں سے پناہ مانگا کرو۔ اور آگے چلو سورۃ الناس کے اندر جو ہے نا، اس ایک اور چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، من شر الوسواس الخناس۔ یہ جو خناس ہے نا، خناس، یہ تمام یہ جو 4 چیزیں ہیں، سب سے بڑی چیز یہ خناس ہے، یہ شیطان کا وسوسہ، یہ انا پرستی ہے، یہ بھائیوں کو بھائیوں کے خلاف کر دیتا ہے، اور ماں باپ کو اولاد کے خلاف کر دیتا ہے، اولاد کو ماں باپ کے خلاف کر دیتا ہے، اور یہ قتل و غارت کا کھیل کھیلتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان طویل عرصے کی محبت کو 1 سیکنڈ کے اندر ختم کر کے جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وہ خناس ہے، وہ یہ انا پرستی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ سے نا اس کی شر سے پناہ مانگا کرو، اور یہی وجہ ہے، یہ انا پرستی ہے، یہ اکڑ بازی ہے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور مرنے والے مر گئے، اور جو بچ گئے ہیں وہ بھی عدالتوں کی چکر کاٹیں گے، جیلوں میں جائیں گے، سزائیں کاٹیں گے، مار کھائیں گے، اور کیا نام ہے، اس کے گھر والے بھی پریشان جو فوت ہوئے ہیں، اور جو باقی ہیں جو اب ذلیل و خوار ہوں گے، اس کے بھی گھر والے پریشان رہیں گے، اور بیچ میں بیٹھ کے یہ شیطان وہ تالیاں بجائے گا اور خوش ہوگا، دیکھو کیسے میں نے 2 خاندانوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو سبق دیا ہے نا کہ بھئی اس کے شر سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگا کرو، تو لازماً ہمیں اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے جو لوگوں کے دلوں کے اندر جن وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس سے جب تک ہم پناہ نہیں مانگیں گے، اللہ رب العزت سے عافیت نہیں مانگیں گے، تو پھر ایسا ہی سلسلہ یہ چلتا ہی رہے گا۔